آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ وہ نقاب میں آنے کے باوجود بھی پردے میں نہیں ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہی ہمارا دین ہے جو ہمارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے تمہیں سکھایا ہے؟ کیا یہ وہی پردہ ہے جو ہمارے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے کر کے تمہیں بتایا ہے؟ ذرا غور تو کرو سیدہ فاطمہ کی زندگی پر۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی دوڑے دوڑے اپنے گھر کو آئے اور آنے کے بعد آپ نے کہا، فاطمہ میرے ساتھ چلو۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، علی کیا بات ہے، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ آخر معاملہ کیا ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضور اپنے حجرے میں بڑے درد کے ساتھ رو رہے ہیں اور ان کے رونے کا حال یہ ہے کہ پوری مسجد میں آواز گونج رہی ہے، صحابہ بھی بے چین و بے قرار ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جائے اور حضور سے پوچھ لے کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے۔ فاطمہ یہ جرت صرف تمہیں آ سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو اور حضور سے یہ جا کر کے پوچھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو سنبھالا، اس حال میں بھی سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو سنبھالا اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی سیدھے میرے حضور کے حجرے مبارک کے پاس آپ پہنچ گئے۔ حجرے کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت مولا علی حجرے کے باہر کھڑے رہ گئے اور سیدہ فاطمہ جو ہے کہ حجرے کے اندر موجود ہو گئی۔ حجرے کے اندر جانے کے بعد سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، سجدے میں ہیں اور بڑے درد کے ساتھ رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ قریب جاتی ہیں، جانے کے بعد آپ نے اپنے بابا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب جیسے ہاتھ رکھنا تھا، میرے حضور سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں اور سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ میرے حضور کی پوری داڑھی مبارک جو ہے کہ آنسو سے بھر گئی تھی، آنسو سے بھر گئی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، فاطمہ جب تم آ گئی ہو تم بھی میرے بازو میں بیٹھ جاؤ اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جیسے ہی میرے حضور نے اتنا کہا، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں، فاطمہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کی بیٹیاں جو ہے کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ فرشتے ان کے بالوں سمیت، فرشتے ان کے بال کو پکڑے ہوئے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے ہیں اور انہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے جیسے اتنا سنا، آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کا قصور کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ انہیں جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جایا جا رہا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، فاطمہ یہ ہماری قوم کی وہ بیٹیاں ہیں جن کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، جو اپنے سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، اور اگرچہ وہ دوپٹہ بھی رکھتی ہیں تو باریک دوپٹہ رکھتی ہیں، پتلا دوپٹہ رکھتی ہیں، پتلا لباس پہنتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم جھلکتا ہے، ان کے بال جھلکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے کہ جہنم کے فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہماری قوم کی بیٹیوں، ہمارے حضور نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ میرے حضور نے سیدہ فاطمہ کو، اپنی بیٹی کو کیسے تربیت دی، آپ دیکھیں۔ میرے حضور نے جب اپنی بیٹی کو ودا کیا، یعنی کہ جب سیدہ فاطمہ کو میرے حضور نے رخصت کیا حضرت علی کے گھر پر، تو میرے حضور نے سیدہ فاطمہ کو کچھ تربیت کی، کچھ سکھایا، کچھ بتایا۔ میرے حضور نے بتایا، فاطمہ اپنے شوہر سے، علی سے کوئی چیز ایسے طلب نہ کرنا، کوئی چیز نہ مانگنا جس کا تمہیں علم ہو کہ وہ علی کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان کھولو، کسی چیز کی طلب کرو، کوئی چیز مانگو اور علی کے پاس نہ ہو، علی اس پر شرمندگی محسوس کرے، اسے احساس ہو کاش کہ آج وہ چیز میرے پاس ہوتی تو مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، میں اپنی بیوی کو وہ چیز دے پاتا۔ تو میرے حضور نے اس طریقے سے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ میرے قوم کی شہزادیوں، میں تمہیں بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں
कि तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, पर्दा कितना जरूरी है। और हमारे कौम में जो खराबियां हैं, जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया कि शादी के बाद बीबी अपने शौहर की बगैर मर्जी के कोई एक काम नहीं कर सकती है, उसे इजाजत नहीं है। हजरात मोहतरम, एक मर्तबा ऐसे ही मेरे हुजूर अचानक सैयदा फातिमा के घर गए और जाने के बाद आप कहते हैं, फातिमा मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरे हुजूर घर आए थे फातिमा को ले जाने, उस वक्त हजरत अली मौजूद नहीं थे फातिमा के घर। तो हजरत फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे रसूल हैं और मेरे अब्बू भी हैं। आपने ही मुझे ये सिखाया है कि अपने शौहर की मर्जी के बगैर बीवी कोई काम नहीं कर सकती है। अभी अली मौजूद नहीं है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अली के आने का इंतजार करूं। जैसे ही सैयदा फातिमा ने इतना कहा, मेरे हुजूर की आंख में खुशी के आंसू आए, खुशी के आंसू आए। और मेरे हुजूर ने अपना ये कांधा जो है कि दीवार में लगाया और मेरे हुजूर खड़े हो गए। अली के आने का इंतजार मेरे हुजूर ने किया। और जैसे ही शाम के वक्त आया, हजरत अली अपने घर आए तो आपने देखा कि मेरे हुजूर मौजूद हैं। आपने पूछा, या रसूल अल्लाह, कैसे आना हुआ? आका फरमाते हैं, अली मैं फातिमा को अपना घर ले जाना चाहता हूँ और फातिमा बगैर तुम्हारी इजाजत के कहीं जा नहीं सकती है, कोई काम नहीं कर सकती है। तो हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये फातिमा भी आपकी है और ये अली भी आपका गुलाम है। या रसूल अल्लाह, आपको इस घर में आने की और फातिमा को ले जाने की कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं, अली मैंने अपनी बेटी की तरबियत ही ऐसी की है जो ये बगैर तुम्हारी इजाजत के कोई काम नहीं कर सकती है।